الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 رمضان المبارک. سبق نمبر 1 اسلامی تاریخ. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر. ہجرت کے واقعاتوں کو پڑھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس کے بعد آپ نے مسجد تعمیر کروائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں. مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی سے جانا جاتا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. سو زمین یہ مسجد نبوی آئے بناؤن 2 یتیم بچوں کی زمین تھی اور وہ دونوں یتیم بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین ہدیے میں دے رہے تھے. ہم نے پچھلے سال سیرت میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین ہدیے میں نہیں لی. کیز نہیں رکھنا کہ ینورس وقت میں کہاں یہ اعتراض نہ کوئی اٹھا لے کہ ان 2 یتیم بچوں نے کہیں دباؤ میں آ کر وہ زمین مفت نہ دے دی ہوگی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کے اصرار پر بھی اس کی قیمت ادا کر دی. مفت زمین نہیں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی. صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوق اشعار پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے, اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما. یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی. اس کی دیواریں کچی تھی, اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے کے تھے, مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں. سبق نمبر 2 اللہ کی قدرت زمزم کا پانی. شہر مکہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے. جب یہ چشمہ جاری ہوا تھا تب سے لے کر اس وقت تک بھی مسلسل وہ چشمہ جاری و ساری ہے جس سے لاکھوں کروڑ انسان پانی پیتے ہیں. ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹے وقت زمزم لاتا ہے اور کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ لایا جائے. عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم بھی رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی. یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. سبق نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ. اسے زمین لاگن چی کھیتی باڑی کرن چی تحت سے زکوٰۃ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کی سینچائی بارش چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے. کل ملائی چسو کروں اور تم بعد اس تم دہیم حصہ ایسے سو دہیم حصہ کیا کروں زکوٰۃ دی. اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے یا ٹیوبل یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے, کیونکہ من مشن اخراجات لگن. اگر کان چیز وغیرہ ایسی پمپ وغیرہ اگر لاگو تو اچھو پہنچ لگن, نہر اگر ایسی تک مجھ پہنچ لگن کیا. اس لیے جو چیز پمپ یا اس کے ذریعے سے کی جاتی ہو پیداوار تو اس میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے. جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. سبق نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا. وہیں سے نا یہ ایام آخری لے کے رمضان مبارک امی مطابق سے زمزم تیا آتی یہ مینشن کرنی اتمز اور تم بعد آؤ زکوٰۃ ذکر تیا وہیں آؤ عید الفطر شنواجی. اس میں کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجورے تناول فرمایا کرتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوا کرتی تھی. محسن طاق اسمز یا تو 3 ہوا کرتی تھی یا 5 یا 7 ہوا کرتی تھی. سبق نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. کسی کو کپڑا پہنانا. آئے وہیں عید برونٹ کن یمو کو یہ پوائنٹم نمبر مینشن کیا کرو کہ کانس غریبس کانس نادارس یا کانس یتیم بچس عید خاطر کا نو سوٹ دیون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا. سبق نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. سود کی نحوست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں.
70 درجات ہے گناہ کے. سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سبق نمبر 7 دنیا کے بارے میں. دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے پھر انگلی نکالے کہ اس کی انگلی پر جتنا پانی لگا ہوگا اتنی حقیقت اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ہے. سبق نمبر 8 آخرت کے بارے میں. اہل جنت کے لیے حوریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی یعنی کہ شرمیلی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. اور حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. سبق نمبر 9 طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے. علامہ ابن قیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے بہتر اور مفید فائدہ مند رہتا ہے. اور آخرکار اسی پلیٹ چاٹی چلو سچ سنت آسن کھینس میں جو کھانے میں جتنی بھی طاقت اور قوت رہتی ہے وہ ساری کی ساری اس پلیٹ کے نیچے آ جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاٹا کرتے تھے اور وہ سنت بھی ہے. سبق نمبر 10 قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.